قرآن کریم میں متعدد مقامات پر کئی جگہ اس بات کو، اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ ہر انسان کو جو موجود نہیں تھا اللہ نے اپنے کرم سے اسے وجود بخشا ہے، پھر ایک دن اس دار فانی سے اسے رخصت ہونا ہے۔ چنانچہ سورہ دہر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ اس کا ذکر بھی نہیں تھا۔ کائنات بن گئی تھی، آسمان بن گیا تھا، زمین بن گئی تھی، فرشتے پیدا کیے جا چکے تھے، جنات پیدا کیے جا چکے تھے، جنت تھی، دوزخ تھی، سمندر تھا، ہر شے پیدا کر دی گئی تھی، مگر انسان کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ کسی مخلوق کو بھی معلوم نہیں تھا کہ انسان کسے کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے کرم سے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، پھر آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کا سلسلہ کیا ہے جاری و ساری فرمایا۔ پھر یہ بھی بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی، یہ اللہ کا بے انتہا کرم ہے کہ اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اپنی کتاب کو نازل فرمایا، کوئی بات ہم سے چھپائی نہیں گئی۔ چنانچہ اللہ نے واضح فرما دیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا رویہ برتتے تھے، اس طرح کا سلوک کرتے تھے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جانے والے ہوں اور یہ ہمیشہ رہنے والے، یہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ہوں، ان کی سرداری ویسے ہی رہ جانے والی ہو، ان کی مالداری ویسے ہی رہ جانے والی ہو، وہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں برقرار رہنے والے ہو، ایسا ان کا تصور تھا۔ تو سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 میں اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی، اور ان تمام تر لوگوں کو جو اس طرح کی فکر رکھتے ہیں اور صبح قیامت تک اس طرح سوچنے والے جتنے بھی پیدا ہوں گے، سب کو آگاہ کر دیا، متنبع کر دیا، جواب دے دیا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے مصطفیٰ آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو، کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی گئی۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ موت کا جام نوش کریں گے تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی وہ بھی ہمیشہ نہیں رہنے والے۔ اللہ کو ماننے والے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ کو نہ ماننے والے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کو بھی ایک مدت تک اس دنیا میں رہنے کا موقع دیا گیا، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو بھی ایک مدت تک اس دنیا میں رہنے کا موقع دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ انسان موت سے بچنے کی لاکھ کوشش کرے، مگر موت جو ہے اگر وقت آ گیا تو موت اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی، اور وہ موت سے کسی بھی صورت میں نہیں بچنے والا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ نے فرمایا تم جہاں بھی رہو موت تمہیں پا لے گی، تم جہاں بھی رہو، جب وقت آئے گا تو کوئی حفاظتی دستہ حفاظت نہیں کر پائے گا، کوئی محفوظ جگہ کیا ہے موت کے فرشتے کو انسان تک پہنچنے سے روکنے والی نہیں ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ کہ تم مضبوط ترین اعلیٰ ترین کیا ہے برجوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لو، تب بھی موت آنی ہے تو ضرور آئے گی، موت آنی ہے تو ضرور آئے گی۔ یہ وہ حقائق ہیں جسے قرآن نے جگہ جگہ بیان فرمائی، پورے 30 پارے میں 114 سورتوں میں 6666 آیتوں میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا اظہار فرمایا، اس حقیقت کو واضح فرمایا، اور انسانیت کو متنبع کیا گیا کہ اے انسان، یہ جو دنیاوی زندگی تو جو تجھے دی گئی ہے، یہ جو حیات تو جو جی رہا ہے، یہ فانی حیات ہے، ختم ہونے والی حیات ہے۔ چنانچہ سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، زمین پر، آسمان میں، یہ کائنات میں جو بھی رہنے والا ہے، کل من علیہا فان، جو بھی رہنے والا ہے ہر ایک کو فنا سے دوچار ہونا ہے، ہر ایک کو ختم ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی اگر ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، ذو الجلال والاکرام کی ذات ہے۔
جلال و اکرام والا جو رب ہے بس وہی باقی رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن کائنات کی ہر شے جو نہیں تھی اللہ کے کرم سے وجود میں آئی، پھر معدوم ہو جائے گی، پھر ختم ہو جائے گی۔ عالم عدم سے عالم وجود میں آنا، پھر عالم عدم کی طرف رخ کرنا، یہ ایک مخلوق کی حقیقت ہے، ایک مخلوق کی فطرت ہے۔ کسی بھی مخلوق کو اللہ نے لمبی عمریں اگرچہ دی گئی لیکن ہمیشگی نہیں دی گئی، ایک نہ ایک دن موت سے دوچار ہونا لازمی کر دیا گیا۔ تو اس حوالے سے مسلمانوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تعلیم ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو اور اپنے صحابہ کے واسطے سے اپنی پوری امت کو کس طرح اس حوالے سے تربیت دیتے تھے؟ تو حاضرین محترم اعزان گرامی، اگر اس حوالے سے ہم دیکھیں تو بے شمار احادیث ہمارے سامنے ہیں، بے شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے سامنے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے آگاہ فرمایا کہ ہمیشہ ہم کیا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے مرنے کے دن کو یاد رکھیں، اپنے موت کے لمحے کو یاد رکھیں۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح تربیت فرمائی۔ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر رات میں سو تو اس حالت میں سو کہ تمہاری موت تمہارے آنکھوں کے سامنے، تمہاری موت تمہارے آنکھوں کے سامنے ہو۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر دوسروں سے فرمایا کرتے، نصیحت کرتے ہوئے کہ تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو زندگی میں صبح کا انتظار نہ کرو۔ یعنی موت کو اتنا قریب اپنے جانو، اتنا اپنے موت کو کیا ہے مستحضر رکھو، اپنے ذہن میں حاضر رکھو، کبھی بھی موت کے خیال کو اپنے ذہن سے اوجھل نہ ہونے دو۔ کیوں؟ جتنا زیادہ بندہ کیا ہے اپنی موت کو پیش نظر رکھے گا، اتنا زیادہ اسے احساس ہوگا کہ یہاں کی جو ساری جدوجہد ہے اس کی، یہاں کی جو ساری کوششیں ہیں اس کی، یہاں جتنی وہ محنتیں صرف اپنی دنیا کے لیے کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ اسے اپنی آخرت کی فکر پیدا ہوگی، ابدی حیات کی فکر پیدا ہوگی، عالم برزخ کے لیے وہ تیاری کرے گا، اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے وہ تیاری کرے گا۔ اسی لیے خصوصیت کے ساتھ اسلام نے اس بات کی تعلیم دی کہ وہ مراقبہ موت میں ہمیشہ رہے، تاکہ اسے احساس ہو، صبح شام اس بات کا احساس ہو کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے، کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتا ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ کر کیا ہے اپنی آخرت کے لیے نیک عمل کر سکے، اپنی شہوتوں سے باز آ سکے، اللہ کی نافرمانی سے باز آ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف مائل ہو سکے۔ ورنہ دنیا کی محبت اور موت سے غفلت انسان کو اتنا پتھر دل بنا دیتی ہے کہ ہزاروں سامان عبرت اس کے سامنے ہوں پھر بھی اسے عبرت کا احساس نہیں ہوتا، ہزاروں اسباب ایسے ہوں جو اس کی غلطیوں کا احساس دلائے پھر بھی بندہ اپنی غلطی کا احساس نہیں کرتا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی شریف کے حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ بولے وہ کیا ہے؟ موت۔ اس موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کیوں؟ جتنا زیادہ موت کو بندہ یاد کرتا چلا جائے گا اتنا زیادہ دنیا کی طرف غیر ضروری جو اس کی مشغولیت ہے، دنیا کی طرف غیر ضروری جو اس کی توجہ ہے وہ کم ہو جائے گی، اور اعمال کا ذوق اس کے اندر پیدا ہوگا، آخرت کی تیاری کی فکر اس کے اندر پیدا ہوگی۔ ابن ماجہ ہی کی حدیث پاک ہے، ترمذی میں الگ انداز سے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا ہوشیار لوگ کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہوشیار لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، سب سے زیادہ موت کو یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، دانا، عقل مند، ہوشیار وہ بندہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہتا ہے کہ میں کیا اچھا کر رہا ہوں، میں کیا برا کر رہا ہوں، میری برائیاں کیا کیا ہیں، میری اچھائیاں کیا کیا ہیں، خیر جو ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کر کے مزید خیر کی طرف بڑھتا ہے، برائیاں اگر ہو گئی ہیں تو توبہ کر کے برائیوں سے رکتا ہے، اس طرح وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، اور وہ عمل لما بعد الموت، وہ کام کرتا ہے جو موت کے بعد اس کا ساتھ دینے والے ہیں۔
موت کے بعد جو اس کا کام آنے والے ہیں، تو یہ ایک مستقل فکر ہے قرآن کریم کی، اسلام کی ایک مستقل تعلیم ہے۔ کیا انسان صبح شام اس بات کے احساس کے ساتھ زندہ رہے کہ اسے مرنا ہے، اور پھر صرف مرنا ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا ہے وہ خیر اس کے سامنے آئے گا جزا کی صورت میں، اور جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہے وہ شر کیا ہے، عذاب کی صورت میں، سزا کی صورت میں اس کو سامنے آئے گا۔ اس خیال کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ وہ موت کو یاد کرے۔ ایسے تو کہنے کو ہر کوئی کہتا ہے کہ مرنا ہے، لیکن اسلام سرسری طور پہ اس طرح موت کے ذکر کی بات نہیں کرتا، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ روزانہ اس لمحے کو یاد کرے جب اچانک اس کے جسم سے اس کی روح الگ ہوگی، اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پیر میں حرکت ختم ہو جائے گی، جب وہ لوگوں کے لیے اس کا جسم ایک مردہ لاش کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور ایسے وقت جب سارے اس کے اپنے اس کو مقام قبر تک لے جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے، جب اس کو اٹھایا جائے گا، اس کو نہلایا جائے گا، اسے دنیا کے کپڑوں سے الگ کر کے صرف ایک سفید کپڑا پہنایا جائے گا کفن کی صورت میں، اور کندھوں پر اسے اٹھا کر کیا ہے اس کی قبر تک لے جایا جائے گا، اور روتے روتے اسے اسی کپڑے کے ساتھ بغیر کسی دولت کے، بغیر کسی جائیداد کے، بغیر کسی دوست و احباب کے، بغیر کسی رشتہ دار کے، صرف اسے تنہا اس قبر میں رکھا جائے گا، پھر اوپر سے منہا خلقناکم پڑھ کر مٹی ڈال کر کیا ہے خبر کے حوالے کر کے اسے آ جایا جائے گا۔ تو اس لمحے کو بندہ ہمیشہ یاد رکھے، ہمیشہ یاد رکھے، اور یہی حکم ہے اللہ کے رسول کا۔ مرنا ہے کائنات کی ایک ایسی حقیقت ہے، اس میں انسان ہر چیز میں مختلف ہے، دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں انسان اختلاف نہ کرتا ہو، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی زبان کا ماننے والا ہو، کسی بھی زمانے کا ہو، ہم سے پہلے بھی گزرے، ہم ہیں، ہمارے بعد بھی آنے والے آئیں گے، ہر ایک کا ہر ایک مسئلے میں اختلاف ہے، ہر ایک مسئلے میں اگر اتفاق ہے تو صرف ایک چیز میں اتفاق ہے، اور وہ ہے موت۔ موت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، کیونکہ روزمرہ اپنی آنکھوں سے دیکھی جانے والی یہ چیز ہے، ہم دوسروں پر موت طاری ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسی لیے موت کا کوئی منکر نہیں ہے، کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن ایک مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ جو غیر مومن ہے وہ موت کو زندگی کی انتہا سمجھتا ہے، جو مومن ہے وہ حقیقی زندگی کے لیے ابتدا سمجھتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جو آخرت کو نہیں مانتا وہ سمجھتا ہے کہ موت کے ساتھ انسان کا معاملہ ختم ہو گیا، وہ مر گیا، مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا، نہیں، اس کے بعد ایک نئی حیات ہے۔ قرآن کریم میں پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے بعد ایک عالم برزخ ہے، ایک ایسی زندگی ہے جو دنیا والوں کے لیے پردہ ہے، ایسی پردے والی زندگی ہے، اور اس زندگی میں مرنے والے کا قیام کب تک ہوگا؟ قبر سے اٹھائے جانے تک ہوگا، یوم بعثت تک ہوگا۔ حساب و کتاب کے لیے جب مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، دوبارہ انہیں ایک نئی زندگی کے ساتھ لایا جائے گا، تو اس وقت تک ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ برزخ کا عالم ہے، اور اس کو یاد رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ خبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ خبر جو ہم دیکھتے ہیں، ہم میں سے کوئی مرتا ہے تو ہم اسے لے جا کر مٹی کی جس خبر میں دفناتے ہیں وہ دنیاوی خبر ہے، اس خبر میں جو جسم ہم رکھ رہے ہیں اس جسم پر دنیاوی خبر کے اثرات بھی طاری ہوتے ہیں، اسی لیے آپ 2-3 مہینے کے بعد اگر خبر کھودیں گے تو الا ماشاء اللہ جس کو آپ تر و تازہ رکھ کر آئے تھے، جس کے بازوؤں میں قوت تھی، جس کے پیروں میں طاقت تھی، ابھی جس کی ہڈیاں سلامت تھیں، 1-2 مہینے کے بعد خدا نہ خواستہ اس کی خبر کھولی جائے اور دیکھی جائے تو آپ کو پتا چلے گا
کہ وہ جسم آج وہاں نہیں ہے، ہڈیاں تک باقی نہیں ہوگی سوائے چند مخصوص ہڈیوں کے جسم کی، سارے جسم کو، جسم کے اندر کے جو کیٹانو ہیں، جو بیکٹیریا ہیں، وہ کھا کر ختم کریں گے، یہ دنیاوی اعتبار سے۔ اور یہ خبر ہم کو نظر آتی ہے، بس ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو اسی خبر کو دیکھتے ہیں، دنیا کی خبر کو، لیکن حقیقت میں مردہ جس عالم میں چلا جاتا ہے اس عالم کی خبر ہمیں نہیں ہے، اس عالم کا شعور ہمیں نہیں ہے، ہماری آنکھ اس عالم کا احساس نہیں کر سکتی، ہمارے کان اس عالم کی آوازوں کا احساس نہیں کر سکتے۔ خاص طور پر اللہ نے دو مخلوق کے لیے، ایک انسان، دوسرے جنات کے لیے، اس عالم کو آڑ میں رکھا ہے، پردے میں رکھا ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، وہ عالم عالم برزخ ہے قرآن کی زبان میں۔ قرآن نے اس کو عالم برزخ کے نام سے یاد کیا۔ اس عالم برزخ میں کیا ہوگا؟ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے، مختلف محدثین نے اپنی اپنی اسناد سے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، پورا منظر بیان کیا، جب انسان کے جسم سے اس کی روح جدا ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس روح کو لے لیتے ہیں، اور لے کر ہم تو یہاں اس لاش کو تیار کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، اور پھر لاش کو نہلایا جاتا ہے، اس کے لیے کفن کا کپڑا پھاڑا جاتا ہے، اس کا جنازہ تیار کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے فرشتہ جو ہے اس کی روح کو لے کر آسمانوں کا سفر کرتا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ اب وہ روح جو جسم سے نکل رہی ہے، جس جسم سے نکل رہی ہے اس کے اعمال کیا تھے؟ وہ مومن تھا کہ کافر تھا؟ وہ نیک تھا کہ گناہگار تھا؟ اس کے اعتبار سے اب اس روح کی کیفیت ہوتی ہے۔ جس روح کو لے کر نکالا جا رہا ہے، جس روح کو جسم سے لے کر فرشتے اللہ کی طرف چل رہے ہیں، آسمانوں کا سفر کر رہے ہیں، اگر وہ نیک ہے تو اس کے جسم سے وہ روح نکلتی ہے تو وہ روح بڑے اطمینان سے نکلتی ہے، اور اس روح کے نکلنے سے ایک عجیب خوشبو کیا ہے، پوری دنیا میں، پورے خطے میں کیا ہے، پھیل جاتی ہے، جسے انسان کے علاوہ ہر چیز محسوس کرتی ہے، انسان کے علاوہ ہر چیز محسوس کرتی ہے۔ پھر آسمانوں میں فرشتوں کے جماعتوں سے وہ روح گزرتی ہے، تو جہاں جہاں سے گزرتی ہے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون، کس کی روح ہے؟ فلاں کا ہے، نام لیا جاتا ہے تو سب اس کو مبارکبادی دیتے ہیں، رحمت کی بشارت دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما کر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ واپس اس کے جسم میں لے جا کر اس کو ڈالا جائے، تو فرشتے اس کو لے کر واپس آتے ہیں۔ اگر وہ گناہگار کی روح ہے، اگر وہ کافر کے جسم سے نکلی ہوئی روح ہے، تو اس سے اتنی بدبو پھیلتی ہے کہ سوائے جن و انس کے ہر ایک اس بدبو سے پریشان ہو جاتا ہے، اور آسمانوں کے فرشتے اس پر لعن طعن کرتے ہیں، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے، اور سختی سے کیا ہے، اس کی روح کو واپس کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ قبر کی وہ منزل ہے جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی، بظاہر ہم نہیں دیکھ پاتے اس کو، اپنی دنیاوی آنکھ سے اس کا نظارہ ہم کر نہیں پاتے، لیکن جس طرح جہنم کے عذابات حق ہیں، ایسے ہی قبر کا عذاب بھی حق ہے۔ جس طرح جنت کی نعمتیں حق ہیں، ایسے ہی قبر کی نعمتیں بھی حق ہیں۔ نیکوکار کے لیے قبر جنت کا ایک باغیچہ ہے، اور گنہگار کے لیے قبر جہنم کا ایک گڑھا ہے، جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ اور یہاں ٹھکانہ کب تک؟ لمبے عرصے تک۔ انسان دنیا میں بھی لمبا نہیں رہتا، اتنا زیادہ اسے قبر کی منزل میں رہنا پڑتا ہے، سارے احساسات اس کے واپس ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے بخاری وغیرہ کی، جب اس کو لے جانے والے اس کو مٹی میں ملا کر، اس پر مٹی ڈال کر اس کی قبر کو مونچھ کر واپس ہوتے ہیں، تو دھیرے دھیرے ان کے قدموں کی چھاپ جو دور ہو رہی ہے اس کو بھی قبر کا مردہ سنتا ہے، اس کو بھی قبر کا مردہ سنتا ہے۔ اور جب فرشتے سوال جواب کے لیے اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ انتہائی بے چین ہوتا ہے،
انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، اس وقت اس کا مونس و ہمدم نہ اس کے دوست ہوتے ہیں، نہ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ اس کی دولت ہوتی ہے، نہ اس کی جائیداد ہوتی ہے، نہ اس کی اچھی غذائیں ہوتی ہیں، نہ اس کا اچھا لباس ہوتا ہے۔ اس وقت اس کا مونس و ہمدم اگر کوئی ہوتا ہے قبر میں تو اس کے عمل ہوتے ہیں۔ نیک عمل ہے تو وہ نیک عمل ایک نورانی شکل میں متشکل ہو کر اللہ کے حکم سے اسے تسلی دیتے ہیں۔ اگر وہ برا ہے، برائی میں اس نے ساری زندگی گزاری ہے، تو وہ اس کی بد عملی جو ہے اس پر مسلط ہوتی ہے، پھر اللہ کا عذاب یا اللہ کی نعمت اس کا طرف متوجہ ہوتی ہے، پھر سوالات ہوتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہے، مومن ہے اور نیک ہے تو سوالات کے جوابات دیتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی جواب دینے والے ہو۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس کے لیے بچھونا جنت کا بچھویا جاتا ہے، اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھولی جاتی ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے جہنم کا وہ مقام۔ اگر وہ مومن نہیں ہوتا، اگر وہ نیک اعمال نہیں کرتا تو جہنم کا کون سا حصہ اسے ملنے والا تھا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس۔ وہ روح کہتی ہے اس کی اتنی نعمتیں دیکھنے کے بعد مجھے جانے دیا جائے، میں گھر والوں کو بتا کر آؤں، ان سے رخصت ہونے کے بعد میں کتنی آرام سے زندگی میں ہوں۔ لیکن فرشتے اس سے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا، تجھے وہی اٹھائے گا جو سب سے زیادہ تیرا محبوب ہوگا، یعنی پروردگار قیامت کے دن تجھے اٹھائے گا، تو وہ تو راحتوں میں ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو منافق ہیں، جنہوں نے زبان سے کچھ کہا، اعمال اس کے خلاف کیا، منافقوں کا طریقہ اپنایا، حدیث پاک میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں لا ادری لا ادری، نہیں معلوم نہیں معلوم۔ فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا تو یہی جواب دینے والا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے جہنم کا بچھونا لایا جاتا ہے اور جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی حسرت میں اضافہ ہو، جنت کا وہ مقام بتایا جاتا ہے۔ اگر وہ نیکوکار ہوتا، مومن ہوتا، اللہ کو راضی کرتا تو جنت میں کون سا مقام اسے دیا جاتا۔ اور پھر یا تو وہ ہمیشہ نعمتوں میں ہوتی ہے یا ہمیشہ عذاب میں، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نا موت کو یاد کرو، تو اس سے مراد یہ کیفیات ہیں، مرنے کے بعد انسان کے ساتھ ہونے والی ایک کیفیات۔ آج ہم اپنے گھر میں کسی ایک حصے کے عادی ہیں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جگہ، بستر اور ماحول کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ماحول اور جگہ بدل جائے تو نیند نہیں آتی، الا ماشاء اللہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کا احساس نہیں کرتے، جن کی طبیعتوں میں لطافت ہوتی ہے، جن کی طبیعتیں لطیف مزاج ہوتی ہیں، ان کے حالات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ گھر کے بھی عادی ہوتے ہیں، جگہ کے بھی عادی ہوتے ہیں، وقت کے بھی عادی ہوتے ہیں، ماحول کے بھی عادی ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا بھی 19-20 ہو جائے تو ساری رات ان کی بے چینی میں کٹتی ہے، نیند نہیں آتی۔ تو آپ سوچیں، جس وقت وہ گھر آپ کو نہیں ملے گا، جس وقت وہ بستر آپ کو نہیں ملے گا، جس وقت وہ ماحول آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو اٹھا کر مٹی کے اس ڈھیر میں ڈالا جائے گا جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے، جہاں بظاہر راحت کے کوئی سامان نہیں ہے، اور سامنے جو ہے آپ کے اعمال کا حساب و کتاب کا مرحلہ ہے۔ تو ایسے وقت ہم کیسے ایک لمحے کے لیے تھوڑی سی ہمارے نظام زندگی میں اوپر نیچے ہو جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ماحول تمہارا، نہ گھر تمہارا، نہ وہ راحتیں، نہ ساری کچھ بھی نہیں، سب کچھ لے کر کیا ہے خبر کے اس گڑھے میں اتارا جاتا ہے۔ اوپر والے تو افسوس کر کے آ جاتے ہیں، اندر والے کی حالت بولیں آپ، مٹی کے نیچے دبے ہوئے اس شخص کی حالت بولیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا یاد رکھو، اکثر ذکر ہادم اللذات، لذت کے اس لذتوں کو توڑنے والی اس شے کو ہمیشہ یاد رکھو، تاکہ جب تک اللہ تمہیں زندگی دیا ہے، زمین کے اوپر تم جی رہے ہو، اس لمحے کو یاد رکھ کے جیو، تاکہ تم اپنی اس دنیا کو اپنی آخرت کے لیے کارآمد بنا سکو، فائدہ مند بنا سکو، کام آنے والی بنا سکو۔ آج ایک چائے کے لیے ہم اپنے دین بیچنے کے لیے تیار ہیں، نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، احساس نہیں ہے۔ آج ہم ایک ناشتے کے لیے اللہ کی نافرمانیوں میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں،
دنیا کی معمولی لذتوں کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، کل کے دن نہ کوئی چائے پلانے والا ہوگا، نہ کوئی ناشتہ کرانے والا ہوگا، نہ کوئی پرسان حال ہوگا، وہاں ہوگا تو صرف پروردگار ہوگا، اور بندہ اپنے عمل کے ساتھ اس کے سامنے جائے گا، یا تو رب راضی ہوگا یا تو ناراض ہوگا۔ ناراض ہوگا تو کوئی اس کو راضی نہیں کر سکے گا، اگر راضی ہوگا تو اس بندے کی تو معراج ہی معراج ہے، پھر اس کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار وہ بندہ ہے جو دنیا کا پیسہ جمع کر رہا ہے، وہ نہیں، ہوشیار وہ بندہ ہے جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہا اور وہ عمل کرتا رہا جو مرنے کے بعد کام دینے والے، جہاں سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، سارے دوست احباب ہٹ جاتے ہیں، جہاں ساری مال و دولت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، جہاں وہ تنے تنہا ہوتا ہے، وہاں اس کے اعمال ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جو سوچ کر عمل کرتا ہے وہ سب سے دانا ہے، وہ سب سے عقل مند ہے، وہ سب سے زیادہ ہوشیار ہے، جو اپنے خبر کی اندھیری کو یاد رکھتا ہے، جو اپنی خبر کی غربت کو یاد رکھتا ہے، جو اپنی خبر کی تنہائی کو یاد رکھتا ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، اور پیارے آقا علیہ السلام نے اسی انداز سے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حضرت ابوبکر صدیق؟ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد جنہیں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو یار غار ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہے۔ کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا دین کے لیے جتنے لوگوں نے بھی مالی امداد کی، میں نے ہر ایک کا بدلہ دے دیا سوائے ابوبکر کے، اس کا بدلہ میرا رب دے گا فرمایا۔ کون ابوبکر صدیق؟ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ صدیق ہیں۔ کون ابوبکر صدیق؟ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ وہ عتیق ہیں، یعنی جہنم سے آزاد ہیں۔ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ اس کے رسول کی زبان سے جنہیں صدیق کہا گیا، جن کے بارے میں حضرت مولا کائنات منبر پر جلوہ گر ہو کر فرماتے تھے کہ ہم میں سب سے فضیلت والے ابوبکر تھے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں ہیں، بے شمار نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جس کے بارے میں آپ نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے، تو آپ نے فرمایا تھا عمر کی نیکیاں ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تو پھر میرے بابا جان کی نیکیوں کا کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ہجرت کی رات مصطفیٰ کی مصاحبت، آپ کی ہمنشینی کا جو بڑا اعزاز حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہوا ہے، وہ ایک نیکی عمر کے سارے نیکیوں کے برابر ہے، وہ صدیق اکبر۔ مگر اللہ اکبر کبیرہ، وہ صدیق اکبر کا ایک ایک لمحہ جو ہے موت کی یاد میں گزر رہا ہے۔ صدیق اکبر جیسی شخصیت موت کے یاد میں اپنا وقت گزار رہی ہے، عمر فاروق موت کے یاد میں اپنے وقت گزار رہے ہیں، عثمان ذی النورین موت کے یاد میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، مولا کائنات موت ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے ذہن سے اوجھل نہیں ہوتی، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، یہ لوگ تو سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو تب جاگیں گے، خواب غفلت میں ہیں تب موت آئے گی، احساس ہوگا انہیں۔ وہ اللہ والے اس طرح میرے آقا علیہ السلام نے تربیت فرمائی، اور آج بے انتہا غفلت ہماری زندگی میں آ گئی ہے، تو اس کی اہم وجہ یہ ہے قبروں کی زیارت کا میرے مصطفیٰ نے حکم دیا تھا، کیوں؟ تاکہ موت یاد آئے۔ جنازے میں شریک ہونے کا میرے مصطفیٰ نے حکم دیا تھا، کیوں؟ تاکہ موت یاد آئے۔ کفن دفن دینے میں، میت کو نہلانے میں ثواب کا کام ہے نا، کار ثواب ہے، شریک ہونے کا ہمیں حکم دیا گیا، کیوں؟ تاکہ ہم ایک میت کو نہلائیں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنا مرنا بھی یاد رکھیں، اپنا غسل بھی یاد رکھیں، جب ہم میت کو کفن پہنائیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی احساس رہے کہ ایک دن ہم کو بھی اسی طرح کفن پہنایا جائے گا، جب میت کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہو تو یہ احساس ہو کہ ایک دن ہم بھی بے حس و حرکت ایسے ہی ہوں گے، اپنے قدم سے چل کر اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے تو ہمیں بھی اسی طرح کندھوں پہ اٹھایا جائے گا۔ جب میت کو لے جا کر قبر میں لٹایا جائے اور مٹی ڈالی جائے تو اس احساس کے ساتھ وہاں رہیں تاکہ ہمیں بھی ہماری موت یاد آئے۔
मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम ने इसलिए फरमाया था कब्रों की जियारत करो। आका ने फरमाया था ना कि मैंने कब्रों की जियारत से मना किया था, मैं हुक्म देता हूं कब्रों की जियारत करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, क्योंकि खबरों की जियारत तुम्हें आखिरत याद दिलाएगी। लेकिन दुनिया की मस्ती में डूब कर आज हमारी हालत ऐसी है कि कब्रिस्तान में भी हम दुनियादारी करते हुए नजर आते हैं। कब्रिस्तान में भी हमारी हालत दुनियादारी की है। ताज्जुब करते हजरत सुफियान सौरी गालिबन, हजरत मकहूल रज़ी अल्लाह ताला ताबई हैं, वो फरमाते ताज्जुब होता है उन लोगों पर, क्या जनाजा जा रहा है और ये उसके साथ अपनी दुनिया के साथ जा रहे हैं, जनाजे के साथ भी इन्हें अपनी मौत याद नहीं आती। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब उनके सामने से कभी जनाजा जाता तो आप उठकर ठहर जाते और कहते कि बाबा तुम आगे जा रहे हो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं, तुम आगे जा रहे हो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। इस एहसास के साथ एक मोमिन अगर जिंदगी गुजारता है तो नमाजों की भी कदर होती है, हलाल और हराम की भी तमीज होती है, वो गीबत से भी बचता है, चुगली से भी बचता है, क्योंकि यहाँ की कोई मनसबदारी हमेशा के लिए रहने वाली मनसबदारी नहीं। वक्त के बड़े बड़े बादशाह आए मगर क्या हुआ। और हाज़रीन मोहतरमा, आखिरी बात अर्ज करते हुए अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। क्यों मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौत को याद रखो, क्योंकि मौत का एहसास जो है शहवतों के लोड को कम कर देता है, उसके दबाव को, जिसके दबाव में आकर इंसान गुनाह पर गुनाह करता ना, उसको बे इंतहा बेअसर करने की अगर ताकत है तो मौत की जिक्र में है, मौत के याद में है। उसकी एक मिसाल मुहद्दिस दक्कन हजरत अब्दुल्ला शाह अलैहि रहमान ने अपनी किताब में जिक्र फरमाया। आप फरमाते हैं एक बड़ा बादशाह था, उसे एक फकीर अल्लाह वाले से मोहब्बत थी। एक अल्लाह वाले थे, फकीर थे, दुनिया से कटे हुए, उनसे मोहब्बत थी, उनके पास आना जाना था। वो जब भी उनके पास आता जाता तो फकीर आदमी थे, कुछ भी नहीं था, खाने पीने की भी उन्हें फिक्र नहीं थी, लेकिन उनके पास कुछ गोलियां थी, हकीमी वगैरह जो गोलियां बनाते ना, उस तरह की कुछ गोलियां थी जिसे जब जब वो खाते थे। एक मर्तबा उसने पूछा कि हजरत ये गोलियां क्या है, मुझे भी इनायत फरमाए। तो हजरत ने एक गोली उसको दी, वो गोली खा लिया तो उसके अंदर इतना हैजान पैदा हुआ कि सारी रात जो है वो अपनी एक के बाद एक अपनी जो बेगमात थी उनके पास गया, फारिग हुआ। उसके बाद क्या है, उसे ख्याल आया कि मैं एक गोली खाया तो मेरे अंदर इतनी शहवत पैदा हो गई। अब वो रोजाना गोलियां खाते ही खाते हैं, जब खाते हैं तो उनकी क्या हालत होगी। अब फिर दूसरे दिन मुलाकात के लिए गया तो अल्लाह पाक ने उस अल्लाह के बंदे को मालूम करवा दिया इसके दिल में क्या गुजरा था, क्या कैफियत थी। तो जैसे ही बादशाह मुलाकात के लिए आया तो उस फकीर ने उनसे कहा कि बादशाह तैयारी कर लो, 40 दिन के बाद तुम मरने वाले हो, 40 दिन के बाद तुम मरने वाले हो। उसके बाद अपने पास जो गोलियां रखी हुई थी, बहुत सारी गोलियां उठा कर दी कि एक गोशा नशीन हो जाना अल्लाह की याद में, और ज़रूरत पड़े तो ये गोलियां खाते रहना, ये गोलियां खाते रहना। अब उसे एहसास था, क्योंकि बारहा उस बुजुर्ग का कहा हुआ उसने देखा था कि वो बुजुर्ग जो भी बोलते हैं अल्लाह ताला उसको पूरा कर देता है। सैफुल लिसान शख्सियत थी वो। तो अब बादशाह पर कपकपी तारी हो गई, क्योंकि अपने मौत की बात, वो भी 40 दिन। उसके बाद वो गया, जाके अपने नाइब को बुलाया, अपने जानशीन को बुलाया, अपने बेटे को बुला के सारी जिम्मेदारी हुकूमत की उसके हवाले की, खुद गोशा नशीन हो गए। ना किसी से मिलता था, ना बात करता था, खाना पीना सब छोड़ दिया, बस वो गोलियां साथ में थी, जब भी जरूरत महसूस होती एक गोली खा लेता। 40 दिन इसी तरह गुजर गए। उसे यकीन था कि अब 40 दिन के अंदर मैं मरने वाला, मगर 40 दिन हुए, मरा नहीं। वो हैरत में पड़ गया कि भाई 40 दिन होने के बाद ये कैसे हुआ, हालांकि अब तक जब भी इनका कहा हुआ है वो पूरा होके रहा है, आज अचानक ऐसे कैसे हुआ। वो खुशी खुशी आया अपने उस बुजुर्ग के पास, उस फकीर के पास आकर कहने लगा कि हजरत मैं बच गया, मैं बच गया, आपने तो कहा था लेकिन मुझे मौत नहीं आई, 40 दिन गुजर गए हैं मगर मैं महफूज हूं। तो हजरत मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले इन 40 दिनों में वो गोलियां जो मैंने दी थी तूने क्या की। तो उसने कहा कि वो सारी खा ली मैंने। बोले कुछ तो असर हुआ। बोले मौत सामने ठहरी थी, क्या असर होता।
تو حضرت نے فرمایا میاں تو موت کے خیال کے بغیر وہ گولی کھایا تھا تو پریشان ہوا تھا، تجھے تو 40 دن کا ٹائم تھا، تجھے اس بات کا یقین تھا کہ موت آئے گی تو 40 دن کے بعد آئے گی۔ ہم تو موت کو ایسے یاد رکھتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم موت سے غافل نہیں ہوتے، تو ہم پر یہ دنیا کی شہوتیں کیا اثر کریں گی؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر موت کو بالکل اپنے سامنے رکھے تو سود خوری بھی چلے جائے گی، ساری چیزیں۔ آج آدمی ساری برائیاں اس لیے کر رہا ہے کہ اسے یقین نہیں ہے کہ اب میں مرتا ہوں۔ جس لمحے اسے یقین ہو گیا اب وہ مرنے والا ہے، پھر دیکھیں آپ بالکل وہ نیک ہو جاتا ہے، بالکل وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں موت کو یاد رکھو تاکہ نیکیاں کر سکو اور اپنی آخرت میں کیا ہے افسوس کرنے سے بچ سکو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غفلتوں سے بیدار فرمائے، اللہ پاک ہمیں ہمیشہ موت کو مستحضر رکھنے والے مومنوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالی ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے اور جتنی زندگی ہے اس میں برکت عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔